اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز محمود، علم کا دعویٰ نہیں ہرگز محمود، مگر باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج میں فرسٹ ایئر کی جو ہے غزل نمبر 3 ہے وہ آپ لوگوں کو کرواؤں گی، جو کہ ہے غلام حمدانی مصفی کی۔ ٹھیک ہے، آج یہ ہم پڑھیں گے اور اس کی میں آپ کو آج تشریح کرواؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس شاعر کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج جو ہم غزل پڑھ رہے ہیں اس کے شاعر ہیں غلام حمدانی مصفی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے زیادہ تر یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غزل یا کوئی نظم آتی ہے تو آپ نے اس کے شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانی ہوتی، بس اتنا بتانا ہوتا ہے کہ یہ غزل یا نظم کس شاعر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو شاعر ہیں اس کے غلام حمدانی مصفی ہیں، اور جو ان کے حالات زندگی میں یہ ہے کہ یہ لکھنؤ کے مشہور شاعروں میں سے تھے، اور بہت آسانی سے سادہ زبان میں شاعری کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے بھی جو شاعر تھے وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، تو بہت مشہور تھے لکھنؤ کے۔ یہ جو ہے انڈیا کے جو لکھنؤ ہے اس کے وہاں کے رہنے والے تھے اور مشہور شاعروں میں سے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے یا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور دوسرا بیل آئیکن پر ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اب تشریح کی طرف۔ تو پڑھتے ہیں شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 1 ہے: نا کے چمن میں جب وہ گلے اندام آ گیا، نا کے چمن میں جب وہ گلے اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے شعر نمبر 1۔ تو اس کے ٹوٹل 5 شعر ہیں اس غزل کے، تو یہ ہے شعر نمبر 1۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ جب بھی آپ تشریح کرنے لگے تو آپ نے مشکل الفاظ کے جو میننگ اس کو ضرور نوٹس کرنا ہے۔ جب تک آپ اس کو نوٹ نہیں کریں گے تو آپ اچھی طرح تشریح نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے ہیں مشکل الفاظ: ناگا کا مطلب ناگہاں یعنی کہ اچانک، گل اندام پھولوں کی طرح نازک، مراد محبوب، وہ یعنی کہ پھولوں کو اپنے محبوب سے ملا رہے ہیں، مراد محبوب، گل کہتے ہیں پھول کو۔ ٹھیک ہے، اور اس جو شعر کا مفہوم ہے، مفہوم کہتے ہیں اس مطلب کو، کہ اس کا پورا جو شعر کا مطلب ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں، کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ جب محبوب باغ میں نکل آیا تو اس کے سامنے پھول کی رنگت بھی مان پڑ گئی۔ وہ کہتے جیسے کہ یہ کہ ناکا چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، وہ کہتا ہے جب وہ میرا پھول یعنی کہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، وہ چمن میں باغ میں آ گیا تو گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ تو کہتا ہے گل کہتے ہیں پھول کو، شکست کہتے ہیں ہار جانا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو پھول ہے چمن کا وہ بھی میرے محبوب کے آگے ہار گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات سچ ہے کہ پھول حسن کی علامت ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، جو پھول ہے وہ حسن کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود جب میرا محبوب باغ میں آتا ہے تو پھول اپنی تمام تر رنگینی اور حسن کھو دیتے ہیں اور ان کی دلکشی مان پڑ جاتی ہے۔ گویا شاعر کی نگاہ میں اس کا محبوب باغ کے تمام پھولوں سے بڑھ کر ہے، اس کا حسن بے مثال ہے، اس کی دلکشی کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ کچھ یہ خیال حیدر علی آتش نے یوں بیان کیا کہ آپ یہ اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی کوئی غزل ہوتی ہے، غزل ہمیشہ جو شاعر لکھتے ہیں وہ اپنے محبوب کی یا تو تعریف میں لکھتے ہیں، یا اس کی بے رخی کے بارے میں لکھتے ہیں، یا کبھی ان کا وہ
جو ہے وہ ظالمانہ انداز وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کا محبوب جو ہے وہ کیسے اس پہ ظلم کر رہا ہے، یہ یا مطلب کہ ان کے خوشی غمی اور محبت اور ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ غزل میں زیادہ تر ہوتا ہے، وہ زیادہ تر اپنے محبوب کے بارے میں غزل لکھتے ہیں شاعر جو ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جو حیدر علی آتش نے یوں بیان کیا، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ شروع میں تو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اس میں شعر میں کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اگر چمن میں جو خوبصورت سے خوبصورت پھول ہیں جو جن کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہیں، ان کے سامنے بھی جب میرا محبوب آ جاتا ہے تو وہ ان کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے کہ شاعر کی نظر میں اس کا محبوب جو ہے وہ ان پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری کلاسیکل غزل کا روایتی عاشق اپنے محبوب کو کائنات بھر سے منفرد اور بیگانہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو ہے نا شاعری، جو شاعر لکھتے ہیں وہ اپنے محبوب کو پوری کائنات سے منفرد مطلب الگ اور خوبصورت بیان کرتا ہے اور اسے تمام دنیا سے زیادہ جاذب اور دلکش خیال کرتا ہے۔ اس پر یہ کہ پھولوں کا حسن، رنگ ڈھنگ، نزاکت، خوشبو اور عطر تسلیم شدہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے پھولوں کا حسن ہے، ان کا رنگ ڈھنگ ہے، خوشبو ہے، اور سب سے وہ اپنے محبوب کو الگ سمجھتا ہے، زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ گویا پھول حسن کی علامت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، ٹھیک ہے، مگر عاشق کے ہاں محبوب کے حسن کے سامنے پھول بھی ہیچ اور کم تر ہے۔ وہ جو ہے نا عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو وہ پھول کو محبوب کے ساتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بدلے میں پھول کو وہ کم تر سمجھتا ہے۔ پھولوں میں پائے جانے والے تمام تر اوصاف محبوب کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں۔ بقول شاعر، محبوب جب اچانک چمن میں جلوہ گر ہوا تو کیا چنبیلی، کیا نشرنگ، کیا چمبا، کیا لالہ اور کیا گلاب، سبھی اپنی تمام تر چمک، بھڑک اور جاذبیت کھو بیٹھے۔ دیکھا اسٹوڈنٹ کہ یہاں پہ کیا شاعر کہہ رہا ہے، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ چمن کیا کس کو کہتے ہیں، باغ کو، جہاں پہ پھول رنگ برنگے کھلے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کچھ پھولوں کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ پھول جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے محبوب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، سبھی اپنی تمام تر چمک، بھڑک اور جاذبیت کھو بیٹھے میرے محبوب کے سامنے۔ گویا محبوب کی آمد پر تمام پھول اپنا سموں لے کر رہ گئے۔ عاشق کے نزدیک محبوب کے حسن کے سامنے تمام پھولوں کا رنگ تک مان پڑ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے 14ویں کے چاند کے سامنے تمام تاروں کی کوئی اہمیت اور وقت باقی نہیں رہتی اور ان کی چمک دمک نام کو بھی محسوس نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مختصر سی تشریح اس کی یہی ہے کہ وہ شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب جب باغ میں آتا ہے تو وہاں پہ کھلے ہوئے جو پھول ہیں، خوبصورت پھول، وہ بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے حسن کو پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس شعر کا مختصر سا تشریح تھی۔ تو اسٹوڈنٹ کوشش کیا کریں کہ سمجھا کریں اس شعر کو اور اپنے ورڈز میں جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اسی طرح اپنی تشریح بیان کیا کریں، رٹے نہیں لگانے آپ نے، تو آپ نے صرف سمجھنا ہے مشکل الفاظ کو اور اس شعر کو، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ تشریح اپنی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ۔ شعر نمبر 2 ہے، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مشکل ورڈز ہیں مست خمار، مست پر خمار، اس کا مطلب ہے نشے میں چور، مست کیا ہے، نشے میں چور، مست ہونا۔ ٹھیک ہے، خورشید سورج، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، جام شراب بھرا پیالہ۔ تو اس کا مفہوم ہے، یعنی کہ اس شعر کا مطلب ہے محبوب جب صبح پرخمار آنکھیں لیے بیدار ہوا تو سورج نے بھی جام پیش کیا۔ ٹھیک ہے،
دیکھیے آپ کو سمجھ شعر پہ اگر وہ غور کریں تو آپ کو اس کا مطلب جو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جیسے کہ اٹھا جو صبح خواب سے وہ پست پرخمار، تو وہ کیا کہتا ہے، محبوب جب صبح پرخمار آنکھ کے لیے بیدار ہوا، مطلب اٹھا. خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا. خورشید کہتے ہیں سورج کو، کف ہتھیلی کو، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ جام پیش کرنے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، ایسا محسوس ہوا. تو اسی شعر میں شاعر محبوب کے حسن کی تعریف بیان کرتے ہوئے سورج کو اس کا مدعا قرار دے رہا ہے، ان کے سورج بھی اس کا دیوانہ کہہ رہا ہے. محبوب کے مخمور حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے شاعر جب سورج جو خود اس قدر روشن اور چمکدار ہے کہ زمانہ جانتا ہے، اس نے بھی جب میرے محبوب کو صبح بیدار ہوتے دیکھا تو وہ بھی اس کی مخمور حسن اور آنکھوں سے اتنا متاثر ہوا کہ خود شراب کا جام لے کر حاضر ہو گیا تاکہ محبوب کی یہ مخموری ٹوٹنے نہ پائے. شاعر اپنے محبوب کے حسن کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ اس کو اتنا اپنا محبوب پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کی وہ جو شرابی آنکھیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں صبح بیدار ہونے کے بعد، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو سورج ہے وہ بھی اپنی ہتھیلی پہ جام لے کے میرے محبوب کے سامنے پیش کر کے وہ کہتا ہے کہ سورج کی جو روشنی، چمک، خوبصورتی ہے وہ بھی میرے محبوب کے حسن کے سامنے کم ہے. یہاں پہ جو ہے شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں روایتی شاعری اور خصوصاً لکھنؤ کی شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا اور اسے بیان کرنے میں زمین آسمان ایک کرنا بہت عام ہے. دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری جو شاعر ہیں وہ محبوب کی جب تعریف کرتے ہیں تو زمین آسمان ایک کر، مطلب اس میں اتنا زیادہ وہ مست ہو جاتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ جو وہ خوبصورت سے خوبصورت چیز کو بھی اپنے محبوب کے حسن کے سامنے وہ کمتر سمجھتے ہیں. گویا محبوب کی تعریف کرنا، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا ہی شاعر کی زندگی کا مقصد ہے. اس شعر میں بھی شاعر میں مبالغے کے انداز میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں جو خماری مستی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر تو سورج بھی اس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے جو خود روشن ترین اور حسین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے محبوب کے حسن اور دلکشی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور کہتا ہے سورج بھی جو خود اتنا خوبصورت ہے، جب میرا محبوب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے حسن کو دیکھ کر سورج بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ایک نوکر کی طرح اسے شراب کا جام پیش کرتا ہے. حسن ہر حال میں حسن ہی ہوتا ہے، مگر جب کوئی حسین نیند اور خواب سے بیدار ہو تو اس کا حسن کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بالخصوص مخمور آنکھیں تو یوں لگتی ہیں جیسے وہ نشے کے عالم میں ہے. مخمور آنکھیں کیا، جب بندہ کوئی بھی اٹھتا ہے صبح تو اس کی پوری آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اپنی نیند سے باہر آتا ہے. تو وہ جو آنکھیں وہ مستی والی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں جو اس کی پوری کھلی بھی نہیں ہوتی، وہ آدھا نیند میں ہوتا ہے، تو وہ ان آنکھوں کو مخمور آنکھیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مخمور آنکھیں یوں لگتی ہیں جیسے وہ نشے کے عالم میں ہیں. اس کی آنکھوں سے ایک نشہ اور خمار سا ٹپکتا ہے. ایسے میں گویا خورشید مطلب سورج، ٹھیک ہے، ایسے میں وہ کہتا ہے کہ سورج جو خود ہاتھوں میں شراب کا جام لیے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تاکہ اس کی بے خودی کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. کچھ یہی بات قدرے مختلف انداز میں احمد فراز بیان کرتے ہیں. تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ.
ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مختصر سی بات یہی ہے اس شعر کی تشریح میں کہ شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا محبوب جب صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت مخمور آنکھیں، جو ابھی وہ نیند سے بیدار نہیں ہوا ہوتا، تو اس کی وہ آنکھیں، اس کا وہ اٹھنا اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج بھی جو ہے نا وہ اس کے سامنے وہ جو ہے نا وہ جام لے کے حاضر ہونا، مطلب وہ اس کی جو روشنی سورج کی اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اور زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا اپنے شاعر کو، وہ اپنے محبوب کو خوبصورت بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ سورج بھی اس کے محبوب کا دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا شعر نمبر 2۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ شعر نمبر 3 ہے، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ تو اس کے ورڈز میننگ ہے، آفتاب عمر زندگی کا سورج، مراد زندگی، آفتاب عمر زندگی کا سورج، اس کا مطلب زندگی، لب بام کنارے پر، لب بام کنارے پر، ڈوبنے کے قریب۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے شعر کا کہ وہ شاعر کہتا ہے، اس کا جو شعر بتایا شاعر نے، اس کا مطلب ہے افسوس کہ ہم غفلت میں پڑے رہے، افسوس کہ ہم تو رہے مست خواب، یعنی کہ وہ کہتا ہے غفلت میں پڑے رہے، سوئے رہے، جبکہ زندگی کا سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا، مطلب کہ زندگی کا سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ تو اس شعر کا مطلب یہ تھا۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر نے نہایت عمدگی سے اجاگر کیا ہے کہ انسان خواب غفلت کا شکار ہو کر اپنی تمام زندگی بیکاری میں گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ موت اسے آ دبوچتی ہے، اور یوں وہ آدمی تخلیق کے مقصد سے محروم رہ جاتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو اس سے پچھتانے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ یہ شاعر یہاں پہ اس شعر میں بتا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور بیکارگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو جو اپنا جو اس کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس کے مقصد سے وہ محروم ہے، اسے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا وقت ایسے ضائع کر رہا ہے، اپنا ٹائم اسی طرح گزار رہا ہے، جبکہ اس کی جو ہے موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے، اور اس وقت اسے پچھتاوے کے علاوہ پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ کہاوت ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی کہ جب اب کیا ہو سکتا ہے کہ جو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، جب وقت گزر گیا، جو آپ نے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، جب ٹائم گزر گیا ہے تو اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی برتری حاصل رکھتا ہے، اس کی مکمل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی بھیجی ہیں، اسے عقل اور حکمت سے بھی نوازا ہے، اور اسے یہاں تک کہ صحیح اور غلط کا فرق بھی واضح کیا ہے، اور کہ اس کی زندگی کا ایک خاص ہدف اور مقصد بھی مقرر فرما دیا، اور انسان یہ خوبی جانتا ہے کہ اس کی زندگی چند گنی چنی سانسوں کا مجموعہ ہے، اور اسے آخر موت کے گھاٹ اترنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، مگر اس کے باوجود وہ عملی زندگی میں حد درجہ غافل پایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں جو ہے شاعر یہی بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کی ہے، اس کو فرشتوں سے بھی برتری حاصل ہے، اور ان کے لیے انبیاء کرام اور کتابیں بھی بھیجے گی کہ وہ انسان سمجھ سکے کہ اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے، جبکہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود یہ بھی انسان کو بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک خاص ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے جاننا ہے، زندگی فنا ہو جانے والی ہے، اس کے باوجود بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو انسان فطری طور پر قاہر اور لاپرواہ واقع ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کو فانی اور عارضی جاننے کے باوجود سفر آخرت کی تیاری ہرگز نہیں کرتا۔
ٹھیک ہے، اور اپنے تخلیق کے مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے سر پر آن پہنچتا ہے۔ اس حال میں وہ افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، مگر یہ سب افسوس کرنا اور رونا بے فائدہ بیکار ثابت ہوتا ہے۔ شاعر کا مدعا یہی ہے کہ کاش انسان آخرت کا سامان کرے اور غفلت کو ترک کر دے۔ اسی خیال کو امجد الاسلام امجد نے کو یوں بیان کیا: دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے۔ تو امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصر یہی اس کی تشریح ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو موت کا جانے کے باوجود کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ایک خاص وقت مقرر ہے اس کا، تو اس کے باوجود بھی وہ غفلت میں پڑھ کر آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ اسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے اپنا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، وہ جانتا بھی ہے لیکن آخرت کی پرواہ نہیں کرتا اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، لیکن جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے، اس وقت پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تھا اس شعر کا مطلب، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 4: ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ یہاں پہ اس کی ورڈز میننگ ہے: یہاں کا مطلب یہاں، اسیر مطلب قیدی، تہ دام جال کے نیچے، تہ نیچے اور دام جال، ٹھیک ہے۔ اور اس شعر کا مطلب ہے یہاں اس قیدی کے حال پر رحم ہی کھایا جا سکتا ہے جو ہوا سے گرتے ہی گرفتار ہو جائے۔ ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، یہاں پہ اس لائن کا مطلب ہے کہ اس قیدی کے رحم پر، وہ جو حال پر رحم ہی کھایا جا سکتا ہے جو گرتی ہوا سے تہ دام آ گیا، جو ہوا سے گرتے ہی جال میں پھنس گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ یہاں پہ شاعر یہ اس اسیر کی حالت پر افسوس کر رہا ہے جو گرتے ہی جال میں پھنس گیا ہو۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ وہ اسیر اور قیدی پرندہ قابل رحم ہے جو لالچ کے ہاتھوں شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسیر یا قیدی پرندہ جو ہے وہ قابل رحم ہے جو ہوا سے گرتے ہی قید کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسرے مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر کو وہ جو اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ شعر آپ کو اس طرح تھوڑا سا ایسے ڈفرینٹ سا لگ رہا ہوگا کیونکہ اس شعر کو پچھلے شعر سے ملایا گیا ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو موت یاد نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ لالچ میں پڑ کر تو اپنے آپ کو ایسے جال میں پھنسا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اس میں کہ وہ جو ہے اس پہ، اس انسان پہ یا پرندے پہ رحم کر سکتے ہیں جو کہ ایک طرف سے جو ہے وہ شکار ہوتا ہے تو دوسری جال میں جا کے پھنس جاتا ہے۔ اگرچہ زندگی ان گنت نعمتوں سے بھری پڑی ہے اور ہر نعمت اپنی افادیت کے لحاظ سے منفرد ہے، مگر آزادی ان تمام نعمتوں کی جان اور روح ہے۔ ہر ایک جو آزادی، ظاہر ہے ہر ایک کو آزادی چاہیے، کوئی بھی قیدی آپ اس کو قید کر لیتے، جتنا مرضی اس کو کھلاتے پلاتے رہیں تو اس کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو اس کو آزادی سے ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ جا سکے، گھوم پھر سکے، کھا پی سکے۔ تو ہر ایک کو آزادی پسند ہے، کوئی بھی قید میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قیدی پرندہ قابل رحم ہے جو لالچ کے ہاتھوں شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ لالچ کیا ہے کہ وہ کھانے کے اٹھانے کی لالچ میں جاتا ہے تو اس کو وہ ساتھ جال پڑا ہوا نظر نہیں آتا کہ اس میں وہ پھنس جائے گا، اس کی نظر صرف اس دانے پہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ رحم آتا ہے کہ جو لالچ میں پڑ کے تو پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسیر یا قیدی پرندہ جو ہے وہ قابل رحم ہے جو ہوا سے گرتے ہی قید کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی وہ پرندہ جو ہوا سے گرتا ہے نیچے اسے فوراً جو پکڑ لیا جاتا ہے تو جو اس کو قید کر لیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ایک جو ہے نا قابل رحم ہے، یعنی کہ ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسرے مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔
اگرچہ زندگی انگنت نعمتوں سے بھری پڑی اور ہر نعمت اپنی افادیت کے لحاظ سے منفرد ہے، مگر آزادی ان تمام نعمتوں کی جان اور روح ہے۔ ایک قیدی یا اسیر کے قدموں میں زمانے بھر کی نعمتیں اور آسائشیں بھی رکھ دی جائیں تو اس کے لیے وہ کوئی اثر اور مقام نہیں رکھتی۔ ایک آزاد پرندہ ہی زندگی کا صحیح لطف اٹھاتا ہے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر اور یہاں سے وہاں محو پرواز رہتا ہے، مگر بھوک جو ہر ذی روح کی بنیادی ضرورت ہے اسے مجبور کر کے شکاری کے جال تک لے جاتی ہے، لیکن کہ اس کو جو بھوک کی جو ہے وہ شدت ہے وہ شکاری کی طرف لے کے جاتی ہے، اگرچہ سب اس کی ہوس اور لالچ کے باعث ہی ہوتا ہے جس نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسے دانا تو نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ شکاری کا دام یا جال نظر نہیں آتا، اور آخر کار وہ اسیر اور قید ہو جاتا ہے، گویا ان کا آنکھ رکھنا ہی ان کے لیے مصیبت کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ زندگی کے اس پہلو کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کوئی انسان یا پرندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھوک کی وجہ سے اپنے دانے کی تلاش میں جاتا ہے، جہاں اس کو دانہ نظر آتا ہے وہاں پہ وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دانہ تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کو پاس پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا جس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو بھی کہا گیا کہ انسان اپنی جو زندگی گزار رہا ہے، اپنی جو وہ اپنی کمائی کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ ہر غلط صحیح طریقے اپناتا ہے لیکن اس کو پاس وہ آس پاس یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس کو پھنسا رہا ہے، تو لیکن جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص یا پرندے کی حالت قابل رحم ہے جو ہوا سے گرتا ہے اور پھر اسیر ہو جاتا ہے، گویا ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم میں دراصل بدقسمتی کا موضوع بھی شامل ہے، یعنی جب قسمت مہربان نہ ہو تو پرندہ پہلے تو اڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، پھر جب وہ ہوا سے زمین پر گرتا ہے تو کوئی صیاد اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا کی طرح وہ شخص یا پرندہ ایک نئی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی مصیبت در مصیبت کو غالب نے کو یوں بیان کیا: پناہ تھا دام میں سخت قریب آشیاں کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ زندگی کے پہلوؤں کو اس میں بیان کیا گیا، کس طرح انسان جو ہے وہ تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے اور کس طرح اپنے لالچ اور ہوس میں پڑ کر خود کو مصیبت میں پھنساتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اس شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ تو اس کے کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، سمپل ورڈز ہیں اس کے۔ تو اس کا جو مطلب ہے شعر کا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کے کام آ جائے تو یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشریح اس کی شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو دوسروں کے کام آنے کی نصیحت کر رہا ہے، جو کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ مل جل کر زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا حسن ہے۔ اسی طرح معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو دراصل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے کٹ کر رہے تو نفسا نفسی اور خود غرضی کا عالم پیدا ہو جائے گا، جس میں انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے کام آنا اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسروں کے کام نہیں آتے، وہ دراصل خود غرضی اور غرور کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے شاعر اپنے شعر میں یہ کہتا ہے کہ انسان کا دوسرے انسان کا کام آنا ایک قابل قدر جذبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسانی معاشرہ محض
مشینوں کی دنیا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے شاعر اس کام کو اچھا سمجھتے ہوئے یہ نصیحت کرتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، اپنی زندگی کا یہ ایک مقصد ہے، اور جو کسی کے کام آتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، خود کو بھی روح کو بھی سکون ملتا ہے، اور جو دوسرے کے کام نہیں آتا وہ دراصل خود غرضی میں اور غرور میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا شعر کا مطلب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے معاشرہ جو ہے وہ محض مشینوں کی دنیا بن کر رہ جائے گا، اس لیے شاعر اس کام کو اچھا سمجھتے ہوئے یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حقیقت کو خواجہ میر درد نے کچھ بیان کیا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ نا انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے دکھ سکھ میں کسی کا شریک ہوں اس کے لیے، ورنہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تو بہت فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا شعر نمبر 5۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6: کر کتا کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، کر کتا کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ تو اس کے مشکل ورڈز ہیں: گر اگر، کتا تعلقات منقطع کر کے مطلب کہ توڑ کر، ٹھیک ہے، کوچے مطلب گلی۔ تو اس شعر کا مطلب ہے مصفی صبح شام تیرے کوچے میں ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو اس شعر میں شاعر روایتی انداز میں محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیرے کوچے سے اپنا تعلق توڑ کر جاتا ہوں، لیکن پھر لوٹ کر وہیں آ جاتا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تعلق کو مستقل ختم کر دوں۔ اگرچہ محبوب کے کوچے میں اسے ذلت اور رسوائی ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس ذلت کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور وہاں لوٹ کر نہ جائے کہتا ہے، لیکن وہ صبح وہاں سے لوٹ کر آتا ہے تو شام پھر اسی کوچے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے سوچ کے آتا ہے کہ میں جاؤں گا دور، لیکن پھر شام کو لوٹ کر محبوب کی طرف واپس جاتا ہے۔ جیسے کہ بقول مصفی: تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا شعر نمبر 6 جو کہ اس غزل کا آخری شعر تھا۔ تو اسٹوڈنٹ جو اس میں جو یہ ساتھ تشریح کے ساتھ جو شعر دیے گئے ہیں اس کو لکھا کریں، اس سے تشریح میں امپریشن پڑتا ہے اور آپ کو اچھے مارکس بھی اس کے ملیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی شعر لکھیں، جو آپ کو اس سے ریلیٹڈ شعر آتا ہو تو آپ وہ تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی تشریح بھی اچھی ہوگی اور تو آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو آپ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔